إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين وهو خير معين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. دعائے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. درود بيت محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. درود بيت محمد اور آل محمد پر. اللهم صل على محمد. اس ماہ رمضان المبارک کی دوسری شب جمعہ ہے، اور ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ چونکہ ایک شب جمعہ ہم اجتماعی طور پر دعائے کمیل پڑھ چکے ہیں، تو شب جمعہ مخصوص ہے زیارت سید الشہداء علیہ السلام سے. تو آج کی رات انشاءاللہ دعائے مجیر کے ساتھ ساتھ زیارت عاشورہ ہم کوشش کریں گے کہ پڑھ سکیں. شب جمعہ سارا سالی محترم ہے، اور حدیث شب جمعہ کے بارے میں خاص ہے کہ فضل علی ابن ابی طالب علی سائر الناس کفضل لیلۃ الجمعہ علی سائر اللیالی، کہ علی کی فضیلت باقی انسانوں پر ویسی ہے جیسی شب جمعہ کی فضیلت باقی راتوں پر ہے. یعنی جہاں امیر المومنین میں اور باقی انسانوں میں فرق ہے، جتنا فرق اتنا فرق ایک شب جمعہ اور باقی راتوں میں ہے. تو خاص اگر وہ رات رمضان المبارک کی رات ہو کہ جس میں سانس لینا بھی تسبیح ہے، اور جس میں سونا بھی عبادت ہے، اور جس میں اللہ کی ضمانت ہے کہ ہر عمل قبول ہے اور دعا بھی مستجاب ہے، تو کیا ہی کہنا وہ شب جمعہ کا. باب المعارین. باب المعارین اصول کافی جو ہماری حدیث کی کتاب ہے اس میں ایک چیپٹر ہے. معاری کہتے ہیں عربی زبان میں کرائے کا، جو کرائے کی جو چیز ہوتی ہے اس کو معاری کہتے ہیں. تو باب المعارین کرائے کا چیپٹر. یہ کیا چیپٹر ہے حدیث میں؟ اصول کافی میں شیخ یعقوب کلینی علیہ رحمہ نے ایک چیپٹر قائم کیا ہے کہ بعض لوگوں کا ایمان کرائے کا ہوتا ہے.
اور اس سلسلے میں انہوں نے حدیثیں لکھی ہیں کہ کچھ لوگوں کا ایمان عاریتاً ہوتا ہے، کچھ دیر کے لیے ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے ایمان پر مر سکیں. ہم نے دعائے عدیلہ پڑھی تھی تاکہ آخر وقت تک ہمارا ایمان سلامت رہ سکے. تو شب جمعہ اس سلسلے میں اپنے ایمان کو مستحکم کرنے کی رات ہے کہ موت بھی شب جمعہ کا موضوع ہے، امام زمانہ علیہ السلام بھی شب جمعہ کا موضوع ہے، گناہوں سے مغفرت بھی شب جمعہ کا موضوع ہے. اور یہ تمام تر موضوعات اس بات کی جانب اشارہ ہیں کہ انسان کوشش کرے کہ اس کا ایمان جو اللہ نے اسے عطا کیا ہے وقت آخر سلامت رہ سکے. اگر امام کے انشاءاللہ ظہور کو وہ درک کر سکے تو امام کے لشکر میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو سکے انشاءاللہ. درود بیت محمد اور آل محمد پر اللہم صلی علی. تو شب جمعہ امام کو یاد کرنے کی رات بھی ہے، توبہ کرنے کی رات بھی، اس لیے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو انسان کی ایمان کو ضائع کر دیتے ہیں. مثلا کثرت کے ساتھ نماز جان بوجھ کر قضا کرنا، یہ حدیث میں آیا ہے کہ وقت آخر پھر معلوم نہیں ہے کہ اس کا ایمان سلامت رہ سکے گا یا نہیں، اور اگر وقت آخر ایمان ہی سلامت نہ رہا تو پھر سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. لہذا آج کی رات توبہ کرنے کی بھی رات بھی ہے کہ پروردگار وہ گناہ کہ جو میری ذات اور تیری ذات کے درمیان رکاوٹ ہیں وہ گناہ دھل سکے اور ختم ہو جائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی ایک لطیف روایت ہے کہ جب تشریف لے جاتے ہیں کوہ طور پر تو پروردگار کو پکارتے ہیں اور پکار کر کہتے ہیں کہ یا رب الموحدین، اے موحدین کے پروردگار. تو آواز آتی ہے لبیک یا عبدی. اور پھر پکارتے ہیں کہ یا رب العابدین، اے عبادت کرنے والوں کے پروردگار. تو پھر آواز آتی ہے لبیک یا عبدی. اور پھر پکارتے ہیں کہ یا رب المتقین، اے متقین کے مالک اور پروردگار. تو پھر آواز آتی ہے لبیک یا عبدی. اور پھر حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ یا رب المذنبین، اے گناہ گاروں کے پروردگار. کیونکہ گناہ گاروں کا مالک بھی تو وہی ہے نا. رزق تو فرعون کو بھی وہی دیتا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہی دیتا ہے. تو گناہ گاروں کا مالک کوئی اور تو نہیں ہے. کہا یا رب المذنبین، اے گناہ گاروں کے پروردگار. تو آواز آتی ہے کہ لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی. اچھا، لبیک وہ جملہ ہے کہ جو ایک بندہ اپنے رب سے کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں، اور یہاں پر یہ ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ اے بندے میں حاضر ہوں، اے بندے میں حاضر ہوں، اے بندے میں حاضر ہوں. تو حضرت موسیٰ نے سوال کیا کہ پروردگار میں نے تجھے عبادت کے نام سے پکارا تو نے ایک مرتبہ جواب دیا، میں نے تجھے تقویٰ کے نام سے پکارا تو نے ایک مرتبہ جواب دیا، جب میں نے کہا کہ اے گناہ گاروں کے پروردگار تو نے 3 مرتبہ کہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو پروردگار کی جانب سے جواب آتا ہے کہ اے موسیٰ، جب کوئی عبادت گزار میری بارگاہ میں آتا ہے تو اسے اپنی عبادت پر بھروسہ ہوتا ہے، لہذا اس عبادت کے بھروسے کے ذریعے سے میری بارگاہ میں آتا ہے، مجھے پکار رہا ہوتا ہے. جب ایک متقی میرے پاس آتا ہے تو اسے اپنے تقویٰ پر ایک اعتماد ہوتا ہے کہ ہاں اللہ نے مجھے اس سے تقویٰ عطا کی ہے تو میں اللہ کو پکار رہا ہوں. لیکن جب گناہگار میری بارگاہ میں آتا ہے تو نہ اس کے پاس کوئی عبادت ہے، نہ اس کے پاس کوئی تقویٰ ہے، نہ کوئی عمل ہے، تو لہذا وہ فقط مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے آ رہا ہوتا ہے کہ پروردگار میرے پاس تو اب کچھ بھی نہیں ہے، تو میں آیا ہوں تیری بارگاہ میں. تو میں اپنے اس بندے کا استقبال کیا کرتا ہوں کہ جہاں حدیث میں، حدیث قدسی میں اللہ کا کلام کہ انین المذنبین احب الی من تسبیح المسبحین، کہ مجھے تسبیح کرنے والوں کی تسبیح سے زیادہ گناہگار کی فریاد پسند ہے. جب گناہگار فریاد کرتے ہیں، بآواز بلند گریا کرتے ہیں. دعائے مجیر ہم نے کل پڑھی تھی اور اس کے فضائل بھی بیان کر دیے تھے. یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے لنکڈ ہیں. دیکھیں اگر جو گناہ معاف ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آتش جہنم سے آزاد بھی ہو جائیں گے. تو دعائے مجیر اس سلسلے کی دعا ہے، خود گناہوں کو یاد کر کے اس پر آنسو بہانا. اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے کل یہ تو عرض کر دیا تھا آپ سے کہ 3 دن جو دعائے مجیر پڑھے گا اس کے چاہے گناہ بارش کے قطروں کے برابر ہوں اللہ معاف فرما دے گا، یہ معصوم کا وعدہ ہے. لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کہ رزق میں بھی تمہارے اضافہ کرے گا، تمہاری گھر کی مشکلات کو بھی دور کرے گا. یہ شاید ان لوگوں کے لیے جملہ کہا کہ جس کے ذہن میں خیال آ جائے کہ اللہ تو بخشنے والا کی کیا جو وقت نکال کے کون دعائے مجیر 3 دن تک پڑھے. تو اللہ کہہ رہا ہے کم از کم رزق کے لیے ہی پڑھ لو، تو رزق کے لیے پڑھو گے تو پھر اللہ گناہ بھی معاف کر دے گا. کم از کم رزق ہی کے لیے آ جاؤ، کم از کم اپنی مشکل کو حل کروانے ہی کے لیے آ جاؤ تو اللہ معاف کر دے گا انشاءاللہ. تو انسان چاہے کسی بھی ذریعے سے آ جائے بس. جیسے کہ زیارت وارثہ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ زیارت وارثہ تو ہمارے امام علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صل. اور انہوں نے فرمایا کہ جب میرے جد کے حرم میں جانا تو ایسے زیارت پڑھنا، اس لیے کہ جب لوگ جاتے تھے، بنی عباس کا دور ہے، امام علیہ السلام کا دور، کیونکہ شب زیارت امام حسین علیہ السلام بھی، لہٰذا رب دیتے ہوئے یہاں بھی ایک بات مکمل کر لوں کہ لوگ جاتے تھے جب زیارت پر، کیونکہ یزید ملعون نے جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا تو ظاہر زیارت پر اوپن تو نہیں رکھا ہوا تھا کہ جس کی مرضی جا کے زیارت کر کے آئے.
وہ تو پھر اس کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے. اس لیے کہ جب لوگ جاتے ہیں زیارت سید الشہداء پر تو وہاں سے ایک فیول اور بلڈ لے کر آتے ہیں, وہاں سے ایک تازہ ہدایت لے کر آتے ہیں, ایک جوش لے کر آتے ہیں, جذبہ لے کر آتے ہیں. تو بنی امیہ نے تو پابندی لگائی ہوئی تھی مولا حسین علیہ السلام کی زیارت پر. بنی عباس جب آئے ہیں تو ان کا تو نعرہ ہی یہ تھا کہ یا لثارات الحسین, ہم تو حسین کے خون کا بدلہ لینے کے لیے آ رہے ہیں. اگرچہ وہ سیاسی نعرہ تھا, لہذا نہ پانچویں امام نے ان کا ساتھ دیا نہ چھٹے امام نے ان کا ساتھ دیا, لیکن نعرہ تو انہوں نے لوگوں کے سامنے یہی لگایا تھا. اور جب وہ اقتدار میں آ گئے تو وقتی طور پر کم از کم اس نعرے کی لاج رکھنے کے لیے انہیں زیارت سید الشہداء کو کھولنا پڑا کہ جو حسین کے خون کا انتقام لینے کے لیے آیا ہے وہ زیارت امام حسین پہ پابندی تو نہیں لگا سکتا, تو بھئی راستہ کھولو. لہذا امام حسین السلام کی زیارت کا راستہ کھل گیا. اور جب راستہ کھلا تو جیسے آج ہے کہ صدام ملعون کے بعد لوگ جوک در جوک پہنچے, اس لیے کہ لوگ گھٹے ہوئے تھے اور دبے ہوئے تھے, تو ہر سال ایک الحمدللہ نیا مجمع ہوتا ہے کہ 80 لاکھ اور 90 لاکھ اور 1 کروڑ, اور جناب علی گنتی سے بھی باہر ہیں کہ نہیں معلوم کتنے. اور یہ فقط فرضی باتیں نہیں ہیں, چونکہ ہم اگر کسی عالم نے کوئی بات کی ہو تو فوراً سے یقین نہیں کرتے ہیں. اگر کسی امریکن یونیورسٹی کی تحقیق آ جائے تو فوراً مان لیتے ہیں کہ جناب انہوں نے تو ٹھیک کہا ہوگا. تو اس لیے جناب علی میں گزارش کر رہا ہوں آپ سے, ورنہ مجھے ان کا نام لینے کا کوئی شوق نہیں تھا کہ میں ان کی تحقیق پیش کروں. اس لیے کہ جب دنیا کی نگاہیں ہیں وہاں پر, تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ وہاں پر CIA کے ایجنٹ بھی ہوں گے جو دیکھ رہے ہوں گے؟ حتماً ہوں گے, کیوں نہیں ہوں گے. وہاں پر موساد کے لوگ بھی ہوں گے, وہاں پر دنیا بھر کی ایجنسیز کے لوگ بھی ہوں گے کہ بھئی دیکھا جائے کہ واقعی کتنے لوگ ہیں, کیسا اہتمام ہوتا ہے. تو ایک صاحب تھے کہ جو جن کا ایک تعلق تھا امریکن یونیورسٹی میں, انہوں نے پڑھا ہوا تھا, تو ایک وہاں پر ان کے ساتھ کلاس فیلو تھی ایک لیڈی, انہوں نے بغداد ایئرپورٹ پر دیکھا چہلم کے موقع پر, آج سے 2-3 سال پرانی بات ہے. تو انہوں نے سوال کیا کہ خیریت آپ یہاں پر, کیا مجھے فلاں امریکن ادارے نے بھیجا ہے. ظاہر کوئی CIA کا نام تھوڑی لے گا, کیا فلاں امریکن ادارے نے بھیجا ہے, اور جا کر دیکھنے کے لیے کہ ہم دیکھیں کہ بھئی چہلم کے موقع پر جو اتنا بیان کیا جاتا ہے تو واقعا ایسا ہے بھی یا نہیں. اور پھر یہاں پر آ کر ہم نے دیکھا گلیوں میں جا کر, محلوں میں جا کر, جو نجف سے کربلا کا راستہ ہے اس میں کیمپس میں جا کر دیکھا, اور ہم نے سیٹلائٹ ویو بھی لیا ہے اس کا. اور جب کربلا میں جب پیک کا مجمع ہوتا ہے تو ہم نے اس کے بعد سیٹلائٹ ویو لینے کے بعد ہیڈز کو کاؤنٹ کیا, ایک ایک سر کو, کہ کتنے سر بنتے ہیں یہ. تو انہوں نے کہا کہ 8 ملین یعنی 80 لاکھ سر تھے. اور یہ جو 1 کروڑ کی فگر دی جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ٹرن اوور ہوتا ہے, یعنی لوگ آتے بھی رہتے ہیں جاتے بھی رہتے ہیں, آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں, تو یہ ٹرن اوور ہو. لیکن کہا کہ ہم نے جب کاؤنٹ کیے تو کربلا کے ایک راستے سے لے کر جہاں تک مجمع پیک تھا, وہاں سے لے کر کربلا کا شہر ختم ہو جاؤ جہاں تک پھر مجمع پیک تھا, جب ہم نے ہیڈز کاؤنٹ کیے تو 80 لاکھ تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مومنین اتنی بڑی تعداد میں جو جا رہے ہیں, اس کی وجہ بھی ہے زیارت سید الشہداء کی تو ایک وہ برکت ہے کہ جو کسی امام علیہ السلام کے بعد, حتیٰ امیر المومنین علیہ السلام افضل ہیں سید الشہداء سے, اس میں تو کوئی شک نہیں. الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ و ابوہما خیر منہما, حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, لیکن ان کے بابا ان دونوں سے افضل ہیں. لیکن جتنی تاکید اور جس شدت کے ساتھ تاکید امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئی ہے وہ تو کسی امام کے لیے نہیں آئی. تو جب راستہ کھلا تو بنی عباس کے دور میں لوگوں نے جوق در جوق جانا شروع کیا. اچھا اس وقت تو اصل قبر مبارک نظر آتی تھی, کوئی زری تو نہیں تھی, تو اس وقت جو گریا ہوتا ہوگا اصل قبر مبارک کو دیکھ کر تو آپ تصور فرمائیے کہ کیا عالم ہوگا. تو کہتے ہیں جب گریا کرتے تھے لوگ وہاں پر, بکا, ماتم, عزاداری, لیکن اس کے بعد انہیں سمجھ ہی میں نہ آیا کہ اب ہم پہنچ تو گئے قبر پر, اب مولا کو سلام کیسے کریں. بھائی السلام علیکم یا ابا عبداللہ, ایک جملہ کہہ دیا. زیارت تو کوئی امام مفاتیح الجنان تو پرنٹ نہیں ہوئی تھی اس وقت تک کہ جناب مفاتیح کھول کے زیارت پڑھ لو. بھائی کیا پڑھے اس وقت, قبر امام حسین السلام کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. تو پھر واپس آئے جب اپنے شہر, 5 مہینے بعد, سال بعد جب دوسری مرتبہ پھر جانے کے لیے دل تڑپا تو پھر جانے سے پہلے آتے ہیں چھٹے امام کے پاس اور آ کر کہتے ہیں کہ مولا ہم پہلے تو چلے گئے تھے, ہم نے وہاں ماتم اور گریا تو کیا, لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ پڑھیں کیا, تو مولا بتلائیے کہ کیسے سلام کریں. اس وقت چھٹے امام نے وہ زیارت وارثہ تعلیم فرمائی کہ جسے ہم یہاں پر ہر شب جمعہ پڑھتے ہیں, کہ جب میرے جد کے حرم میں جاؤ تو ایسے سلام کرو کہ السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ یا وارث نوح نبی اللہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. جب وہ وہاں پر پہنچے انہوں نے ویسے زیارت پڑھی. پھر آہستہ آہستہ بنی عباس ہی نے حالات واپس سخت کر دیے. تو اب واپس لوگ آتے تھے اور سوال کرتے تھے کہ مولا ہمارے محلے میں حالات خراب ہیں, وہاں پر جان و مال کا خطرہ ہے, مولا رزق کی تنگی ہو گئی ہے, تو مولا اب کیا کیا جائے. تو مولا, یہ مختلف روایتیں, میرے پاس چونکہ موقع نہیں تھا کہ میں ایک ایک روایت الگ الگ پڑھتا. مولا نے کسی نے آ کے سوال کیا کہ مولا جان خطرے میں. مولا نے کہا جب گھر سے باہر نکلو تو وہ زیارت وارثہ جو تمہیں سکھلائی تھی اسے پڑھ کر نکلنا. اور جب کسی نے آ کر کہا کہ مولا رزق نہیں ہے,
تنگی ہے. کہا کہ جب وہ زیارت وارثہ جو سکھلائی تھی، جب گھر سے باہر نکلو تو زیارت وارثہ پڑھ کر نکلنا. تو زیارت سید الشہداء کے بارے میں تاکید کرتے رہے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ویسے تو اصل امام حسین علیہ السلام سے قربت نصیب ہو سکے اس زیارت کے صدقے میں، اصل سب سے بڑی وجہ تو یہ تھی. لیکن یہ کہ اگر کوئی اس نیت سے نہ بھی پڑھ رہا تو کم از کم رزق ہی کے لیے چاہے تو وہ پڑھ لے، تو کچھ نہ کچھ برکت حاصل ہو جائے گی. اور کم از کم اپنی جان کی حفاظت ہی کے لیے پڑھ لے تو امام حسین علیہ السلام کا انشاءاللہ اسے کچھ نہ کچھ وہاں سے تبرک عطا ہو جائے گا اس کی روحانی زندگی میں. لہذا دعائے مجیر بھی اسی طریقے سے کہ اصل ہے گناہوں کی مغفرت کے لیے، لیکن کہا کہ رزق بھی اضافہ ہو جائے گا. کہا کہ انشاءاللہ تمہارے گھر کی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی. اور اہل بیت اطہار ہی کی دعا ہے، ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر کیا برکت ہو سکتی ہے. ہمارے پاس چونکہ وقت محدود ہے اور ہمیں 2 چیزیں آج پڑھنی ہیں، لہٰذا میں بس مصائب کی طرف آ کر آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا. اس کے بعد ہم مل کر دعا پڑھیں گے. اور انشاءاللہ آخر میں بھی اب میرے پاس مومنین کی جانب سے الحمدللہ جو فیڈ بیک بھی بہت آتا ہے اور اچھا آتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ بہت سے مومنین کی فرمائش بھی ہوتی ہے کہ مولانا فلاں مصائب پڑھیں، مولانا فلاں روایت پڑھیں. تو جتنا ہو سکا، کیونکہ آج مصائب کی آخری رات ہے، کل تو اب شب ولادت ہو جائے گی، تو کل موقع نہیں ہوگا کہ میں مصائب پڑھ سکوں. لہذا ہو سکتا ہے کہ میں بعض مومنین کے لیے خواہش پوری کرتے ہوئے تھوڑے تھوڑے سے مصائب عرض کرتا چلا جاؤں. اور مصائب کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ جہاں ذکر اہل بیت اطہار ہوتا ہے تو اس محفل میں وہ خود تشریف لاتے ہیں. یہ آیت اللہ گل پائگانی نے بھی فرمایا تھا. اور انہوں نے ایک عجیب بات کہی کہ جس امام کا ذکر کرتے ہو، مرجع تقلید تھے نا وہ تو، بی بی معصومہ قم کے حرم میں دفن ہے، کہ جس امام کا ذکر کرتے ہو وہ تمہاری محفل میں تشریف لاتے ہیں. لیکن اگر فاطمہ زہرا کا ذکر کرتے ہو تو 12 کے 12 تشریف لاتے ہیں. اللہ اکبر. اس لیے کہ یہ وہ بی بی ہیں کہ جن کا احترام خود ائمہ نے کیا ہے. یہ وہ بی بی ہیں کہ جن کا احترام تو سرور کائنات نے کیا ہے. ٹھیک ہے. اور حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی رسول اللہ کے در پر آتا تھا مانگنے کے لیے اور رسول اللہ اسے نہیں دے پاتے تھے تو اسے فاطمہ زہرا کے دروازے پر بھیجتے تھے کہ یہاں جا کر مانگ لو. تو ذکر اہل بیت اطہار بھی کر دوں، ساتھ ہی ساتھ بی بی بھی جب انشاءاللہ تشریف لاتی ہیں. یہ میں نے کیوں ذکر کیا؟ جب کربلا کا واقعہ ہو گیا تھا تو زہری آتا ہے مولا کے پاس، چوتھے امام کے پاس، مولا کا چاہنے والا تھا. آ کر کہتا ہے کہ مولا میرے گھر میں میری بیٹی کی شادی ہے، مولا آپ تشریف لائیے گا. نہیں. اچھا، امام نے خود غم کی کیفیت میں تھے لیکن مومنین کو تو نہیں روکا، ظاہر ہے کہ ورنہ تو زندگی کا نظام ہی نہ چل پاتا. لیکن امام نے کہا کہ دیکھ تیرے بیٹی کی شادی ہے، تجھے مبارک ہو، تو اس کا انتظام بھی کر، تو گھر میں تقریب بھی رکھ. لیکن تجھے تو معلوم ہے کہ کربلا کے بعد میں نے کسی خوشی کی تقریب میں شرکت نہیں کی ہے. ظاہر ہے کہ دیکھیں ہم محرم الحرام میں شادی نہیں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی خوشی کی تقریب نہیں رکھتے ہیں 2 مہینے 8 دن تک. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ 1400 برس پہلے نواز رسول شہید ہوئے تھے. تو 1400 برس بعد ہمارا یہ عالم ہے، ہم فقط سنتے ہیں کہ حسین کا لاشا پامال ہو گیا، علی اصغر کا زخمی گلا، حسین کے ہاتھ میں وہ مظلوم لاشا تھا، سکینہ کو تماچے لگائے گئے، عابد بیمار کو ہتھکڑیاں پہنائے گئیں، بیویوں کی چادریں چھین، ہم سنتے ہیں فقط. تو جن ایام میں سنتے ہیں ہم سے برداشت نہیں ہو پاتا کہ ہم خود کسی خوشی کی تقریب میں جا سکیں. اگر ذات وہ ہو اور وہ ہستی ہو کہ جس نے اپنے باپ کے پامال لاشے کو دیکھا ہو. اس لیے کہ فارسی میں بھی ایک محاورہ کہا جاتا ہے، کہاوت، کہ سننا کب دیکھنے کے برابر ہو سکتا ہے. سننا تو کبھی دیکھنے کے برابر نہیں ہو سکتا کہ جس نے کبھی اپنی بہن کو تماچا لگتے ہوئے دیکھا ہو، جس نے ان رسیوں کے نشانات کو دیکھا ہو کہ زینب کبریٰ نے فریاد کی تھی کہ اماں اگر مجمع عام نہ ہوتا تو شانوں سے ردا کو ہٹا کر بتاتی تازیانوں کے نشان تھے. تو اس کے دل پر کیا کیفیت ہوگی؟ کہا میں نہیں آ سکتا، میں کسی خوشی کی تقریب میں نہیں جاتا. وہ سر جھکا کر چلا گیا. علامہ نقن لکھتے ہیں کہ جب شادی کا موقع ہوتا ہے اور کوئی منع کرتے کہ میں نہیں آ سکتا تو عام طور پر اصرار کیا جاتا ہے کہ نہیں آپ ضرور تشریف لائیے گا. لیکن زہری کہتا ہے کہ مولا نے ایسا جواب دیا کہ میں اصرار نہ کر سکا مولا سے، میں نہیں کہہ سکا مولا کہ آپ آئیے گا، میں سر جھکا کر چلا گیا. کچھ دن بعد زہری پھر آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ مولا اس دن تو شادی تھی لیکن اب میں نے اپنے گھر میں آپ کے بابا کی مجلس رکھی ہے مولا اب آئیے گا.
اور مولا نے سر کو جھکا کر کہا تو نے میرے بابا کا ذکر رکھا ہے تو میں ضرور آؤں گا۔ زہری کہتا ہے کہ جس دن مجلس تھی مولا خود تشریف لاتے ہیں۔ دیکھیے اولنا محمد اور اوسطنا محمد و کلنا محمد، ظاہر ہے کہ جب چوتھے امام تشریف لائے ہیں تو آج امام زمانہ علیہ السلام کیسے ہو سکتا ہے کہ جہاں ان کے جد کا ذکر ہو اور مولا موجود نہ ہو؟ اور مولا کی آج رات بھی ہے شب جمعہ، مولا کو یاد کرنے کی رات۔ اے مولا امام زمانہ آپ سب کی جانب سے ہم سب مولا آپ کے چاہنے والے ہیں لیکن گناہگار ہیں، خطا کار ہیں۔ ہم نے زندگی میں نہیں معلوم کتنے گناہ کیے ہیں، نہیں معلوم آنکھوں سے کیا گناہ کیے ہیں، زبان سے کتنی مومنین کو تکلیف پہنچائی ہے، ہاتھوں سے کیا گناہ ہوئے ہیں، کان سے کیا گناہ ہوئے ہیں، مولا ہمیں یاد بھی نہیں ہے کہ کرامن کاتبین نے جن گناہوں کو لکھ دیا ہے جب قیامت میں پہنچیں گے تو پتہ چلے گا کہ گناہوں کا وہ انبار ہوگا مولا۔ تو آج میں جو ذکر کر رہا ہوں تو ہم چاہتے یہ ہیں کہ ایک لمحے کے لیے آپ اس مجلس میں، اس محفل میں تشریف لائیے گا، اس لیے کہ آپ کے آنے سے ہماری قسمت بدل جائے گی مولا۔ آپ کے نور مبارک سے ہم سب کے دل نورانی ہو جائیں گے، اور مولا مجھے نہیں معلوم آپ اس وقت سامرہ میں ہیں، اپنے بابا کے ٹوٹے ہوئے مزار پر ہیں، یا اپنی بھوبی زینب کبریٰ کے اس مزار پر ہیں جہاں ظالمین چاہتے ہیں کہ مزار کو مسمار کر دیا جائے، یا ماں فاطمہ زہرا کی اس ٹوٹی ہوئی قبر پر ہے جہاں چراغ نہیں ہے، یا مولا رضا غریب الغربا کے حرم میں ہے، یا کربلا معلیٰ میں ہے سید الشہداء کی زری کے سامنے، اور آپ سلام پڑھ رہے ہوں گے السلام علیکم یا جدہ، اے میرے جد آپ پر سلام ہو، لیکن مولا چند لمحوں کے لیے یہاں پر تشریف لائیے گا، اس لیے کہ میں ذکر کرنے لگا ہوں۔ چوتھے امام خود تشریف لاتے ہیں، ذاکر نے مصاحب پڑھنا شروع کیے، زہری کہتا ہے بہت گریہ ہوا، کسی کو کسی کا ہوش نہ تھا۔ ظاہر ہے کہ جب امام مجلس میں موجود ہوں تو پھر کیا عالم ہوگا۔ کہتا ہے جیسے ہی مصاحب ختم ہوئے میں نے مولا کو ممبر کے قریب بٹھلایا تھا، میں آتا ہوں مولا کو لینے کے لیے تو میں نے دیکھا مولا موجود نہیں ہے، اب مولا نظر نہیں آتے۔ اب جو میں نے ڈھونڈنا شروع کیا تو میری نگاہوں نے عجیب منظر دیکھا، اے حسین پر رونے والوں، میں نے دیکھا جہاں عزاداروں نے اپنی جوتیاں اتاری، جہاں سے عزادار آ رہے تھے میرا بیمار امام سید سجاد سر جھکائے وہاں بیٹھے ہیں اور گریہ کر رہے ہیں۔ زہری کہتا ہے میں مولا کے قریب پہنچا، قدموں میں گر گیا، میں نے کہا مولا میں نے تو آپ کو ممبر کے قریب بٹھایا تھا، مولا آپ وہاں کیوں تشریف لے گئے؟ مولا نے کہا اے زہری تیری بات بجا ہے، لیکن زہری جب تو اس ظاہری مجمع کو دیکھ رہا ہے نا، یہاں جو لوگ آئے ہیں تیری نگاہ تو فقط وہاں تک ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں جب سے ذاکر نے مسائل شروع کیے ہیں، ارے جنت سے میری دادی فاطمہ زہرا مجلس میں تشریف لا چکی ہے، اور میں نے مناسب نہ سمجھا جس مجلس میں میری ماں فاطمہ زہرا ہوں میں کیسے وہاں بیٹھتا۔ جزاکم اللہ۔ بس ہم دعائے مجیر کا آغاز کرتے ہیں، جہنم سے بچنے کے لیے دعا، اپنے اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے سب مل کر میرے ساتھ ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک یا اللہ تعالیت یا رحمان اجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا رحیم تعالیت یا کریم اجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا ملک تعالیت یا مالک اجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا قدوس تعالیت یا سلام اجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا مؤمن تعالیت یا مہیمن اجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا عزیز تعالیت یا جبار اجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا متکبر تعالیت یا متجبر اجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا خالق
خالق تعاليت يا باري أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مصمر تعاليت يا مقدر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا هادي تعاليت يا باقي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا وهاب تعاليت يا تواب أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فتاح تعاليت يا مرتاح أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سيدي تعاليت يا مولاي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قريب تعاليت يا رقيب أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مبدي تعاليت يا معيد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حميد تعاليت يا مجيد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قديم تعاليت يا عظيم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا غفور تعاليت يا شكور أجرنا من النار سبحانك يا شاهد تعاليت يا شهيد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حنان تعاليت يا منان أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا باعث تعاليت يا وارث أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا محيي تعاليت يا مميت أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا شفيق تعاليت يا رفيق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا أنيس تعاليت يا مؤنس أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا جليل تعاليت يا جميل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا خبير تعاليت يا بصير أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حفي تعاليت يا ملي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معبود تعاليت يا موجود أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا غفار تعاليت يا قهار أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مذكور تعاليت يا مشكور أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا جواد تعاليت يا معاذ أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا جمال تعاليت يا جلال أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سابق تعاليت يا رازق أجرنا من النار يا
مجير سبحانك يا صادق تعاليت يا خالق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سميع تعاليت يا سريع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رفيع تعاليت يا بديع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فعال تعاليت يا متعال أجرنا سبحانك يا قاضي تعاليت يا راضي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قاهر تعاليت يا قاهر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عالم تعاليت يا حاكم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا دائم تعاليت يا قائم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عاصم تعاليت يا قاسم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا غني تعاليت يا مغني أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا وفي تعاليت يا قوي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا كافي تعاليت يا شافي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقدم تعاليت يا مؤخر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا أول تعاليت يا آخر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ظاهر تعاليت يا باطن أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رجاء تعاليت يا مرتجى أجرنا من سبحانك يا ذا المن تعاليت يا ذا الطول أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حي تعاليت يا قيوم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا واحد تعاليت يا أحد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سيد تعاليت يا صمد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قدير تعاليت يا كبير أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا والي تعاليت يا عالي أجرنا من سبحانك يا علي تعاليت يا أعلى أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ولي تعاليت يا مولى أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا داري تعاليت يا باري أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا خافض تعاليت يا رافع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقسط تعاليت يا جامع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معين
معز تعاليت يا مذل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حافظ تعاليت يا حفيظ أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قادر تعاليت يا مقتدر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عليم تعاليت يا حليم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حكم تعاليت يا حكيم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معطي تعاليت يا مانع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ضار تعاليت يا نافع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مجيب تعاليت يا أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عادل تعاليت يا فاصل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا لطيف تعاليت يا شريف أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رب تعاليت يا حق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ماجد تعاليت يا واجد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عفو تعاليت يا منتقم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا واسع تعاليت يا موسع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رؤوف تعاليت يا عطوف أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فرد تعاليت يا بتر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقيت تعاليت يا محيط أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا وكيل تعاليت يا عادل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مبين تعاليت يا متين أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا بر تعاليت يا ودود أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رشيد تعاليت يا مرشد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا نور تعاليت يا منور أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا نصير تعاليت أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا صبور تعاليت يا صابر أجرنا من النار سبحانك يا محصي تعاليت يا منشي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سبحان تعاليت يا ديان أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مغيث تعاليت يا غياث أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فاطر تعاليت يا حاضر
أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ذا العز والجمال تباركت يا ذا الجبروت والجلال سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين والحمد لله رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم درود بيت محمد اللهم صل سبحان اللہ جزاک اللہ. اس اعلان کے ساتھ کہ انشاءاللہ جب زیارت عاشورہ کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا اب تشریف لے جائیں گے جب باہر تو صلاح المومن تو ظاہر ہے کہ ہم یہیں پر رکھ کر جائیں گے لیکن یہ پرنٹ آؤٹ بھی یہاں رکھ کے جائیے گا تاکہ کل کے دن یہ دعائے مجیر کا دوبارہ پرنٹ آؤٹ کام آ سکے. زیارت عاشورہ کی ظاہر ہے کہ میں یہ لفظ تو استعمال نہیں کروں گا زیارت عاشورہ کے لیے کہ زحمت ہے لیکن تھوڑا سا حوصلہ رکھتے ہوئے کیونکہ آج کی شب ہے اور اجتماعی طور پر جب سید الشہداء کی زیارت ہوگی تو انشاءاللہ کسی کے صدقے میں ہماری بھی قبول ہو جائے گی. اور زیارت عاشورہ وہ مولا کی زیارت ہے کہ شاید جس کے بارے میں سب سے زیادہ تاکید ہے. علماء کرام کی زندگی میں دیکھیے گا اپنی مشکلات کی پریشانیوں کی دوری کے لیے 40 شب جمعہ پڑھا کرتے تھے 40 مسلسل دن پڑھا کرتے تھے 100 درود 100 لعنت کے ساتھ مسلسل علماء ہیں کہ جو روزانہ پڑھتے ہیں اور بلکہ بعض علماء تو ایسے ہیں کہ جو 2 مرتبہ زیارت عاشورہ 100 درود 100 لعنت کے ساتھ پڑھتے تھے جن میں ایک شیخ مرتضی انصاری ہیں اور ایک آیت اللہ بہجت ہیں. صبح کو الگ پڑھتے تھے 100 درود 100 لعنت کے ساتھ زیارت عاشورہ شام کو الگ پڑھتے تھے 100 درود 100 لعنت کے ساتھ زیارت عاشورہ. بے انتہا اس زیارت کی تاکید کی گئی ہے. شب جمعہ آمش ایک شخص ہے کہ جو کوفہ کے رہنے والا ہے کہتا ہے کہ میں نے دق الباب کی اپنے پڑوس پر کہا کہ چلو شب جمعہ مولا کی زیارت پر چلتے ہیں. کوفہ سے کربلا کا جو فاصلہ ہے جب پیدل جاتے ہیں تو 3 دن کا فاصلہ ہوتا ہے لیکن اگر کسی سواری پر جایا جائے تو انسان جلدی پہنچ جاتا ہے. تو کہا کہ شب جمعہ تھی میں نے کہا کہ چلو چلتے ہیں مولا حسین کی زیارت پر. مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ جو میرے پڑوس پہ رہنے والا ہے وہ بہت متعصب ہے. اس نے کہا نعوذ باللہ مجھے ان بدعتوں میں شامل نہ کرو تمہیں جانا ہے تو جاؤ اپنے مولا کی زیارت پر. تو کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا وہ شخص پر لیکن چونکہ مجھے تاخیر ہو رہی تھی تو میں نے اسے بحث کرنا اس وقت مناسب نہیں سمجھا. میں نے کہا مجھے کل آؤں گا تو تم سے بات کروں گا. پھر کہتا ہے میں شب جمعہ مولا کی زیارت پر چلا گیا. جب اگلے دن واپس آیا میں نے پھر سے دق الباب کیا تو اس کے گھر والے باہر آئے. میں نے ان سے کہا کہ ان صاحب کو بلا دینا. کہا کہ وہ کربلا گئے ہوئے مولا حسین کی زیارت پر کربلا گئے ہوئے. کہ مجھے بڑا تعجب ہوا. میں نے اسی وقت پھر سواری کا انتظام کیا اور میں فوراً کربلا پہنچا. میں کربلا پہنچ کر اس شخص کو کیونکہ حرم بہت وسیع تو نہیں تھا اس دور میں تو میں نے ڈھونڈنا شروع کیا تو دیکھا کہ زری کے ساتھ ایک شخص لپٹا ہوا ہے اور بہت گڑگڑا رہا ہے رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مولا میں شرمندہ ہوں میں معافی چاہتا ہوں اور جب تک آپ مجھے اپنی معرفت عطا نہ فرما دیں میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا اور آپ مجھے قبول نہ فرما لیں مولا میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا. تو میں نے دیکھا کہ میرا وہی پڑوس میں رہنے والا شخص ہے. تو میں نے اسے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا گلے لگا کر میں نے سوال کیا کہ تو کل کربلا کے بارے میں بہت کچھ کہہ رہا تھا اور آج تو خود کربلا زیارت پر آیا ہوا ہے. کہا کہ جب مختصر کروں گا. کہا کہ جب تم نے مجھ سے کہا کہ کربلا چلو اور میں نے وہ نازیبہ کلمات استعمال کیے رات کو میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک سواری ہے نور کی سواری کہ جس کے اطراف میں ہزاروں ملائکہ ہیں اور وہ سواری جا رہی ہے. تو میں نے ایک ملک سے سوال کیا. میں نے کہا کہ نور کی سواری ہے کس کی سواری ہے؟ کہ یہ سرکار ختمی مرتبت کی سواری ہے. اس میں حضور تشریف فرمائے. کہ حضور کہاں اس وقت شب جمعہ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ کہ یہ اپنے نواسے کے حرم میں تشریف لے جا رہے ہیں یہ وہاں جا رہے ہیں. تو میں نے اسے سوال کیا کہ کیا حضور تنہا ہے اس سواری میں؟ کہا نہیں ان کے ابن ام علی ابن ابی طالب بھی موجود ہیں. کہا اور کون کون ہے؟ تو اس فرشتے نے بتلایا کہ ان کے بھیا حسن مجتبیٰ بھی ہیں. کہا اور کون موجود ہیں؟ تو کہا کہ اس حسین کی ماں فاطمہ زہرا بھی ساتھ میں ہے. یہ ہستیاں کربلا جا رہی ہیں. تو میں نے سوال کیا کربلا کیوں جا رہی ہیں؟ اس فرشتے سے میں نے پوچھا تو اس فرشتے نے مجھے جواب دیا کہ ہر شب جمعہ یہ پنجتن جاتے ہیں کربلا
اور جو حسین مظلوم کی زیارت کرنے والا ہوتا ہے اس کے لیے ایک الگ دفتر کہتے ہیں زمان رجسٹر کو، اس کے لیے ایک الگ حساب اور کتاب رکھا ہوا ہے، اور جو السلام علیکم یا ابا عبداللہ زری کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے ان کا نام یہ لکھ لیتے ہیں کہ جب قیامت کا میدان ہوگا تو ان ناموں کے ساتھ خصوصی برتاؤ کیا جائے گا اور انہیں خصوصی پنجتن کی شفاعت سے نوازا جائے گا۔ اور ہمارے تو جب میں نے یہ دیکھا تو مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، اور میں نے کہا کہ میں بھی شب جمعہ ضائع نہ کر دوں۔ میں اسی وقت نکلا، آدھی رات کو اٹھا، اور میں نے کہا کہ میں بھی شب جمعہ پہنچ جاؤں تاکہ سرکار میرے نام کو بھی لکھ لیں، حسین کی ماں فاطمہ زہرا۔ ان کے بارے میں حدیث بھی ہے، تحضر عند قبر ابنہا، یہ ماں اپنے بیٹی کی قبر پر حاضر ہوتی ہے، امام معصوم کا جملہ ہے، وتستغفر لزوارہ، اور جو حسین کی زیارت پڑھنے والا ہوتا ہے وہ تو اپنے گناہوں کا استغفار بعد میں کرتا ہے، یہ ماں خدا سے پہلے دعا کرتی ہے کہ مالک یہ جو میرے حسین کا زائر ہے تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے، وہ استغفار کیا کرتی ہیں۔ تو ہماری توبہ قبول ہو یا نہ ہو یہ تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن جس کے بارے میں فاطمہ زہرا دعا کرتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ رد ہو جائے؟ تو پروردگار یہ توفیق تو نہیں مل سکی کہ ہم خود زری کے سامنے زیارت کو پڑھتے، لیکن یہ بھی ایک مقام ہے، فرش عزا یہاں پر موجود ہے، مومنین کا اجتماع ہے، یہاں ہم زیارت عاشورہ اس وقت پڑھیں گے۔ مجھ سے جو ایک اور کسی نے گزارش کی تھی کہ میں ذکر کر دوں، بس مختصر سا ذکر، چونکہ شب جمعہ بھی ہے، اور عام طور پر جہاں کہیں سلسلہ مجالس کا اتفاق ہوتا ہے تو وہاں شب جمعہ حسین کے کڑیل جوان علی اکبر کا ذکر ضرور کر دیتا ہوں۔ اس پورے سلسلے میں کہیں شہزادہ علی اکبر کا ذکر نہیں آ پایا، اور عمدن شب جمعہ تک کے لیے میں نے روک کے رکھا ہوا تھا، کہ اس لیے کہ جب شب جمعہ مولا کا ذکر کیا جاتا ہے تو واقعہ جو آپ نے کئی مرتبہ خود میری زبانی سنا ہوگا کہ اب ایک ذاکر نے مصائب پڑھے شب جمعہ شہزادہ علی اکبر کے، تو سید الشہداء اس کے خواب میں آتے ہیں، خواب میں آ کر کہا تھا کہ دیکھ آئندہ کبھی شب جمعہ میرے حرم میں علی اکبر کے مصائب نہ پڑھنا۔ تو اس نے کہا کہ مولا کیا میں نے غلط پڑھا، کیا مجھ سے کوتاہی ہو گئی؟ کہا نہیں، ہر شب جمعہ مدینہ سے میری ماں فاطمہ زہرا میری زیارت کو آتی ہے، اور جب سے تو نے علی اکبر کے مصائب پڑھے ہیں فاطمہ زہرا کو غش آ گئے۔ کہ جو دشمن کی نگاہ میں چاند کا ٹکڑا ہو وہ ماں کی نگاہ میں کیا ہوگا۔ یہ حسین کے لیے اتنی بڑی قربانی ہے کہ جب علی اکبر آتے ہیں اجازت لینے کے لیے تو علامہ نقن اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حسین جب کسی کو اجازت دیتے تھے تو کہہ دیا کرتے تھے کہ جاؤ ہم نے تمہیں اجازت دی، لیکن جوان بیٹے سے گویا کہا نہیں گیا، بوڑھے باپ سے کہا نہیں گیا کہ بیٹا جاؤ، فقط ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ کو مخاطب کیا، اکبر سے کچھ نہیں کہا، اللہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہ غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک، پروردگار تو گواہ رہنا کہ اب وہ جا رہا ہے کہ جو صورت و سیرت میں رفتار و گفتار میں تیرے نبی کے مشابہ تھا، جب میں تیرے نبی کی زیارت کرنا چاہتا تھا تو اپنے اکبر کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ اکبر ذوالجناب کو سنبھالتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، لیکن ایسا لگا جیسے کوئی آواز آ رہی ہو، اب جو مڑ کر دیکھا تو بوڑھا باپ ہے، کمر کو تھامے ہوئے کہہ رہا ہے مہلن مہلا، ہے میرے لال ذرا آہستہ ذرا آہستہ۔ اکبر اترتے ہیں، باپ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ بابا میں تو آپ سے ودا ہو کر آیا تھا، بابا آپ نے پھر زحمت فرمائی۔ تو حسین نے ایک جملہ کہا، دیکھیے اگر کسی جوان سے کہا جائے کہ باپ کی کیا محبت ہوتی ہے تو وہ سمجھ ہی نہیں سکتا جب تک خود وہ باپ نہ بن جائے، اور ایک بوڑھا باپ ہو اور جوان بیٹا ہو۔ تو حسین نے کہا بیٹا اگر تیرا بھی کوئی تجھ جیسا جوان بیٹا ہو، ایک جملہ کہا تو سمجھ سکتا حسین کے دل کو، اس درد کو سمجھ سکتا۔ اکبر جاتے ہیں، جہاد فرماتے ہیں بے پناہ جنگ کی، اور جنگ کرنے کے بعد جب زمین کربل پر تشریف لاتے ہیں تو کہا کہ علیک من السلام، بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے گا۔ حسین کو مدد کے لیے بھی نہیں پکارا، یہ نہیں پکارا کہ بابا میری مدد کو آؤ میری خبر لو، اس لیے کہ شاید سمجھانا چاہتے ہوں بابا صبح سے تم لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گئے ہو، اب یہ آخری زحمت ہے بابا، اب بابا اب دور سے اکبر کا سلام قبول کرو۔ لیکن وہ حسین جو ہر ایک کے لاشے پر پہنچے ہوں، اپنے جوان کے لاشے پر کیسے نہ جاتے۔ راوی کہتا ہے کہ حسین اٹھتے ہیں گرتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں پھر گرتے ہیں، کبھی دائیں جھکتے ہیں کبھی بائیں جھکتے ہیں، کہتے ادعونی یا بنیا، اے میرے لال مجھے آواز دے، تیرے باپ کو کچھ نظر نہیں آیا۔ حسین اکبر کے پاس پہنچے تو
اکبر کو دیکھ کر کہا کہ بابا کو چھوڑ کر چلے گئے، علی الدنیا بعدک الافا، اے اکبر تیرے بعد دنیا کی زندگی پر خاک ہے، تیرے بعد جی کر کیا کروں گا۔ اور اس کے بعد مقتل کا جملہ ہے فوضع خدہ علی خدہ، بوڑھے باپ نے جوان کے رخسار پر اپنے رخسار کو رکھ دیا۔ بس یہاں ایک جملہ عرض کروں گا، دیکھیے اب یہ جوان کا لاشا ہے نا اور بوڑھا باپ ہے یہاں پر، تو کیسے اس لاش کو اٹھایا جائے۔ کربلا میں ایک عالم تھے، کہتے ہیں کہ میں کربلا میں چونکہ رہتے تھے، ایک شخص کو دیکھا کرتا تھا مولا کی زری سے جمٹ کر بہت گریا کرتا تھا، تو میں سوچا کرتا تھا کہ یہ مولا سے کیا باتیں کرتا ہے۔ ایک دن میں زری کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تو میں نے سنا کہ یہ کہہ رہا تھا مولا سے، وہ بھی کربلا کا رہنے والا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ اے مولا، اے یا رب الحسین، اے صاحب قبر کے خدا، تو مجھے ایک اولاد عطا کر، میں بے اولاد ہوں، تو مجھے اولاد عطا کر، اور وہ اولاد لڑکا ہو، وہ ایسی اولاد ہو کہ جو لڑکا ہو، اور پھر میں اسے پالوں، اس کی پرورش کروں، اور پھر جب وہ جوان ہو جائے تو اسے اپنی راہ میں مجھ سے واپس لے لے، وہ پھر شہید ہو جائے، تاکہ میں دیکھ تو سکوں، میں محسوس تو کر سکوں کہ میرے مولا پر کیا گزرے، کہ میرے مولا کا غم کیا تھا۔ وہ عالم کہتے ہیں کہ میرا کلیجہ پھٹ گیا، میں نے اس کی دعا کو سنا کہ یہ کیسی دعا مانگ رہا ہے، میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ میں نے اس سے بات کی اور میں نے اس سے دوستی کر لی، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں۔ کچھ ہی عرصہ گزرا کہ اسے اولاد مولا نے عطا کی، وہ لڑکا عطا ہوا، وہ لڑکا بہت خوبصورت تھا، بڑے نازوں میں پلا ہوا لڑکا، اور اس کے بعد اس کی پرورش کرتے ہوئے تقریباً جب وہ 18-19 سال کا ہو گیا تو وہ عالم کہتے ہیں میں نے کربلا سے باہر جانا چھوڑ دیا۔ میں نے دل میں خیال کیا کرتا تھا کبھی اس کی دعا کہیں قبول نہ ہو، دعا قبول نہ ہو جائے۔ بس میں کربلا میں رہتا تھا کہ ایک دن وہ میرے ساتھ تھا، خبر آتی ہے کہ فوراً اپنے گھر پہنچو، بیٹے کی طبیعت ناساز ہے۔ یہ بوڑھا باپ، میں بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہوں، یہ بوڑھا باپ جب پہنچا وہاں پر تو دیکھا کہ بیٹی کی روح نکل چکی تھی اور جوان کا لاشا ہے اور یہ بوڑھا باپ ہے، تو بوڑھا باپ جھکتا ہے، وہ عالم کہتے ہیں کہ جھکتا ہے، اور جیسے مولا کے لیے کہا جاتا ہے نا، اس نے اپنے رخسار کو اپنے بیٹے کے رخسار پر رکھا اور مولا کو مخاطب کر کے کہا کہ السلام علیکم۔ مولا میں سمجھ گیا مولا یہ کسی اور کی مجال نہیں ہے کہ اس جوان کے لاشے کو اٹھا سکے۔ عالم کہتے ہیں وہ جھکا تو صحیح لیکن پھر اٹھ نہ پایا، عصا کے سہارے سے اٹھا، عصا کے سہارے چلا کرتا تھا۔ بس یہاں حسین جیسا باپ ہے، اکبر جیسا بیٹا ہے، حسین جھکے تو صحیح لیکن اب لاش اٹھنا کہ آسمان کی جانب نگاہ بلند کی، نانا رسول خدا آپ بھی آئیے گا اور دادا ابراہیم اور اسماعیل کو بھی لائیے گا، آپ دونوں دیکھیں گھیری آنکھوں میں پٹیاں تو نہیں، میرے اسماعیل کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تو نہیں ہیں، یہ کہہ کے نجف کا رخ کیا، کہا یا علی مدد برچھی کا بھل کھینچا، ٹوٹا ہوا بھل تھا نا اکبر کلیجہ ہلا۔ میری مائیں بہنیں سن رہی، ان کے لیے جملہ کہوں گا، اکبر کا کلیجہ ہلا، زمین کربلا پر زلزلہ آ گیا، خیمے کے در سے زینب کی آواز آتی ہے بھیا یہ لاش تم اکیلے نہ اٹھا سکو، میں بھی آتی ہوں، مل کر لاش اٹھاتے ہیں۔ علامہ ذیشان نرجوادی یہاں پر ایک عجیب شعر پڑھا کرتے تھے، کہتے تھے جیسے بہن بھائی سے کہہ رہی ہو بھیا لاشا ہے برابر کا، بھیا سے نہ اٹھے گا، لاشا ہے برابر کا، بھیا سے نہ اٹھے گا، میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا۔ بس جیسے ہی حسین نے زینب کی آواز سنی، اکبر کو پھر زمین پر رکھا، کہا بہن زینب میری زندگی میں خیمے سے باہر نہ آنا، میں نے تیرے پردے پر اپنے اکبر کو قربان کیا، میرا اکبر قربان۔ میری ماں بہنیں گھر سے بغیر حجاب کے بغیر چادر کے بغیر پردے کے باہر نہ نکلنا، اکبر کا دل دکھے گا، زینب کا دل دکھے گا، حسین کا دل دکھے گا، آپ کے پردے پر اکبر قربان۔ جزاکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے، خدا آپ کی حاجات کو پورا فرمائے۔ زیارت عاشورہ اپنی جانب سے، والدین کی جانب سے، جس نے کبھی ہم سے التماس دعا کہا ہو، ان سب کی جانب سے قربتاً اللہ، بالخصوص ہمارے مرحومین کی جانب سے۔
اس کتاب میں صلاح المومن صفحہ نمبر 156 پر ہے تقریباً یہ. السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسین، السلام علیک یا ابن فاطمة سیدت نساء العالمین، السلام علیک یا طار اللہ وابن طارہ والبتر الموتور، السلام علیک وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت عظمت المصيبة بك علينا على جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة فتنتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبا، ولعن الله ابن مرجانا، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي. لقد عظم مصابي بك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعل لي عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم. برئت إلى الله وإليكم منهم، وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم، فبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب، وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم. سب مل کے انی سلم لمن سالمكم وحرب لمن
وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة کہ پروردگار تو دنیا اور آخرت میں مجھے مولا حسین کے ساتھ قرار فرما وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة اور ان کی محبت پر مجھے دنیا اور آخرت میں ثابت قدم فرما وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم العن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد العابدين وهذا يوم فرحت به آل زياد آل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب اللهم إني يتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم العنهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم سب ملك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد وعلى أصحاب ایک مرتبہ اور سب کربلا کو یاد کر کے السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین
اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم العن الثاني. تو اس پر لعنت کر پروردگار جس نے فاطمہ زہرا کی پسلیوں کو شکستہ کر دی. والثالث والرابع اللهم العن يزيد خامسا والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانا وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اگر آپ کے پاس اس جگہ موجود ہے اس وقت، جن کے پاس نہیں ہے وہ عقیق کی اگر انہوں نے انگشتر پہنی ہوئی ہے یا پھر روزہ کی اس پر بھی وہ سجدہ کر سکتے ہیں. آیت اللہ خوئی کے مقلدین تو کارڈز وغیرہ اگر کاغذ کو ان کے پاس ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں، اور سجدہ کا یہاں اطراف میں موجود ہے، اگر لینا چاہیں تو یہاں پر موجود بھی ہے، یہاں اس طرف بھی موجود ہے کچھ. اور جو باہر مومنین تشریف فرما ہے اگر وہاں پر وہ جو گھاس موجود ہے تو وہ اس دری کو ہٹا کر گھاس پہ بھی سجدہ کر سکتے ہیں، وہ بھی سجدہ درست ہے. میں جملہ پڑھتا جاؤں گا، آپ ساتھ ساتھ اسے دہراتے جائیے گا. جی آیت اللہ خوئی کے مقلدین کاغذ پر بھی کر سکتے ہیں. اور جو مومنین گھروں پر اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ سجدے میں جا سکیں، دعا ساتھ ساتھ پڑھ سکیں. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم، الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. آپ سجدے میں اس وقت موجود ہیں، دعا تو مکمل ہو چکی ہے، لیکن میں ایک جملہ ترجمہ سامنے آپ کی پیش کر دوں کہ آپ نے پڑھا حمد و ثنا کے بعد کہ پروردگار مجھے قیامت کے دن حسین ابن علی کی شفاعت عطا فرما، ان کی محبت پر ثابت قدم رہنے کی توفیق نصیب فرما. مالک رمضان المبارک کی شب جمعہ ہے، میں سجدے میں ہوں، تیرے سامنے گڑ گڑا کر میں حسین کی شفاعت مانگ رہا ہوں. ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے گا کہ آپ اس وقت سجدے میں ہیں، لیکن کچھ دیر بعد سجدے سے سر اٹھا لیں گے انشاءاللہ. لیکن جب میرا مولا سجدے میں گیا تو سر نہ اٹھا سکا، شمر کا خنجر چلا، صدا بلند ہوئی علاقت قتل الحسین میں کربلا، علاقت بہ الحسین میں کربلا. یہاں تک کہ حسین سر نہ اٹھا سکے، حسین کا کٹا ہوا سر نو کے نیزہ پر بلند ہو گیا. میرے بیمار امام سید سجاد نے دیکھ کر کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. میرا بابا 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا، سجدے میں ذبح ہو گیا. اسی سجدے میں علی کو ضربت لگی، اسی سجدے میں حسین شہید ہو گئے. مالک میں تیرے سامنے سجدے میں آ کر دعا کر رہا ہوں، مجھ سے جو لینا چاہتا ہے وہ لے لے، لیکن حسین کی محبت کو نہ لینا، مجھ سے حسین کے ماتم اور حسین کی عزاداری کو نہ لینا. میں اسی عزاداری پر اسی حسین کی محبت کے نام پر مرنا چاہتا ہوں. مجھے شہادت کی موت سید الشہداء کی صدقے میں عطا فرما، میرے گناہوں کی مغفرت فرما. سجدے سر اٹھا سکتے. اعمال کی قبولیت کے لیے آپ سے گزارش ہے اپنے مرحومین کو بھی یاد کرتے ہوئے، تکن غالباً آپ کو بہرحال لگ رہی ہوگی، لیکن اس طرح سے کہ جیسے شب جمعہ مولا حسین علیہ السلام کی محبت کا حق ادا ہو سکے. ایک بابا سے بلند درود بھیجتے ہیں محمد اور آل محمد پر اللہم صل. اچھا، میں اندازہ ہے کہ یہاں سے جب پروگرام ختم ہوتا ہے تو بعض مومنین اپنے مختلف جو سینٹرز میں جاتے ہیں اپنے بچوں کو لینے کے لیے دینیات وغیرہ میں، تو جو جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں بغیر تکلف کے، چونکہ پروگرام میں کچھ تاخیر ہو گئی ہے. اور ہرگز وہ یہ نہ سمجھیں کہ برا منایا جائے گا، وہ اپنے بچوں کو لینے جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں. باقی مومنین سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے تو آج چونکہ مجلس چہلم تھی ذوالفقار علی ابن وزیر علی موسانی کے لیے، تو ان کے لیے سورہ فاتحہ کی آپ سے گزارش ہے. بسم اللہ
دعائے سید کی گزارش مصباح باقر کے لیے، لالن بھائی کے لیے اور عبدالحی کے لیے اور جتنے مومنین نے التماس دعا کا ہے، پروردگار جو مریض ہے بیمار مدینہ کے صدقے میں شفائے کاملہ عطا فرما۔ سورہ فاتحہ کی گزارش ہے آپ سے۔ امینہ بائی زوجہ امیر علی، رضا حسین سلیمان آغا، عاشق علی آغا، طاہرہ عاشق علی آغا بنت جعفر علی لاکھانی، لیلہ بائی بنت جعفر علی لاکھانی، زہرہ بائی بنت جعفر علی لاکھانی، رقیہ بنت شیر علی، رضا حسین قاضی، عارف علی راشد، سجاد حسین مکی ابن رجب علی مکی، رجب علی بچو بائی تیجانی، اشرف بانو بنت رضا حسین، رجب علی بوجانی ابن نانجی بائی بوجانی، خورشید بھائی ابن ولی محمد پونجانی، حسن علی کپاسی ابن رضا حسن کپاسی، رضا حسن کپاسی ابن دادن بھائی، فدا حسین یوسف علی ویرانی، معصومہ بائی بنت فدا حسین ویرانی، شہید علی اصغر محمد حسین فیدانی، وزیر علی علی محمد نامدار، بہادر علی مہر علی بابا، امینہ بائی بنت نتو بھائی، بطول بہادر علی بابا، امینہ بانو رجب علی بھانجی، امیر بانو بنت عبدالحسین، سلطان علی آغا، عباس بورن والے کے تمام مرحومین، سیدہ اقبال فاطمہ نقوی، حسین علی پاروی، اکبر علی جمال بھائی، شمیم بانو بنت رضا حسین، فضہ بائی جیون رحمان، رضا حسین ولی محمد بدامی، روشن بانو بنت بابل بھائی، ہاشم بھائی محمد بھائی، نور بانو بنت کرم علی، بابل بھائی محمد بھائی، ڈاکٹر غلام عباس علی محمد، امینہ بھائی رضا حسین علی محمد، فدا حسین، حاجی نور محمد فدا حسین، محمد حیدر علی مکی، رقیہ بائی بنت فدا حسین اور آپ تمام حضرات کے مرحومین کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن متوجہ زیارت۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ المظلوم الغریب الشہید یا حسین وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الهدي مني لزيارتكم. السلام على الحسين ولا علي ابن الحسين ولا اولاد الحسين ولا اصحاب الحسين وسائر شهداء كربلاء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام علیکم مولا ابن مولا، السلام علیکم غریب الغرباء، السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم مغیث الشیعة والزوار فی یوم الجزاء. السلطان ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا المرتضى واخت فاطمہ معصومہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم امام الانس والجان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا حجت اللہ علی خلقہ، یا سیدنا و مولانا. انا توجہنا واستشفنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ بحقک بحق جدک بحق آبائک الطیبین الطاہرین المعصومین